کرنا چاہیے جو الہی مقصود من توئی و رضائے تو، الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود بدے۔ الہی میرا مقصود تیری ذات ہے اور تیری رضامندی ہے، اپنی محبت اور اپنی معرفت عطا فرما، تو اس سے عمل میں ہمیشہ اخلاص پیدا ہوتا ہے، نظر جو ہے اللہ کی طرف ہوتی ہے، کمی کوتاہی نیت میں جو ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ قلب میں تواضع اور مسکنت کا ہونا ہی حیات قلب ہے۔ دل میں اگر تواضع ہے اور مسکنت ہے، عاجزی ہے، تو سمجھو کہ وہ دل زندہ ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات عالی کے لیے مسکنت کی عام دعا فرمائی ہے جو درج ذیل ہے: اللہم احینی مسکینہ و توفنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ، دنیا میں زندہ رکھ تو مسکین ہونے کی حالت میں زندہ رکھ، وفات ہو تو مسکین ہونے کی حالت میں، اور میرا حشر مساکین کی جماعت میں ہو۔ وَإِنَّ أَشْقَى الْأَشْقِيَاءِ مَنِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فَقْرُ الدُّنْيَا وَعَذَابُ الْآخِرَةِ۔ انسانوں میں سب سے زیادہ بدبخت اور برے نصیب والا وہ شخص ہے کہ دنیا میں فقیری اور آخرت کا عذاب، دنیا میں تنگی برداشت کی ہو اور ہمیشہ ہمیشہ آخرت کا عذاب، یہ سب سے بڑا بدبخت ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے اس حدیث کے معنی کے بارے میں پوچھا گیا کہ بھئی آپ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، بتلائی، اللہم احینی مسکینہ و توفنی مسکینہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا اس کا مطلب ہے طلب التواضع والخضوع، کہ بندہ ہمیشہ اپنے اندر تواضع اور عاجزی کو طلب کرے، وَأَلَّا يَكُونَ مِنَ الْجَبَابِرَةِ وَالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْأَغْنِيَاءِ الْمُتْرِفِينَ، اور اس کی تمنا ہو کہ میں بھئی ظالموں میں سے نہ ہوں، متکبرین میں سے نہ ہوں، ایسے مالداروں میں سے نہ ہوں کہ جو سرکش ہوتے ہیں۔ اور اسی سے علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے مطلب نکالا کہ اس سے مراد استقالۃ القلب ہے، یعنی دل کی عاجزی ہے۔ مسکنت سے مراد فقیری نہیں ہے۔ اللہم احینی مسکینہ سے مراد دل کی عاجزی ہے۔ اس سے علامہ سبکی یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مسکنت یعنی فقیری نہیں ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ غنا والے تھے، فَإِنَّهُ أَغْنَى النَّاسِ بِاللَّهِ۔ تو مقصد دعا کا یہ ہے کہ اللہ تو مجھے مسکنت قلبی کی حالت میں زندہ رکھ، مسکنت قلبی۔ اور یہ بھی دعا ہر نماز کے بعد حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلائی ہے: اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین۔ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ اے اللہ، میں آپ سے
اچھے کاموں کے کرنے کا سوال کرتا ہوں، برے کاموں سے بچنے کا، اور مساکین سے محبت کرنے کا، محب المساکین، محب المساکین۔ مساکین میں چونکہ عاجزی ہوتی ہے، مال انسان میں سرکشی پیدا کرتا ہے، طغیان، سرکشی، اور جو فقیر ہوتے ہیں ان میں عاجزی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا حب المساکین، مساکین سے محبت، حب المساکین۔ پھر بتلایا تھا میں نے کہ الفقر فخری، الفقر فخری، فقیری، فقیری یعنی عاجزی، یہ میرے لیے فخر ہے، میرے لیے فخر ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے آل کے لیے یہ دعا فرمائی، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، ہاں، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، کہ آل محمد کا رزق جو ہے قدر کفاف، ضرورت کے بقدر رکھنا، مال آئے گا تو سرکشی آئے گی۔ اسی لیے حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے آباء و اجداد میں ایک اللہ کے نیک بندے گزرے تھے، انہوں نے سادات میں سے تھے، انہوں نے اپنے خاندان والوں کے لیے یہی دعا فرمائی تھی کہ اللہ میرے خاندان والوں کو مالداری سے بچانا اور قدر کفاف، ضرورت کے بقدر ان کو روزی دینا۔ حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں کچھ بڑا ہوا، ہوش و حواس مجھے میرے اندر پیدا ہوئے، تو دیکھا کہ ہمارے خاندان والوں کے باغات ہیں، ان کی کھیتیاں ہیں، لیکن ان کھیتیوں میں گولر کے ہی درخت ہیں۔ باغ ہوتا ہے تو اس میں تو جو ہے آم کے درخت ہونے چاہیے، پھل فروٹ سب چیزیں ہونی چاہیے، لیکن سارے باغات جو ہے گولر، ان کی روزی گولر تھی۔ گولر کے اوپر ان کا ذریعہ معاش تھا۔ تو مجھے بہت زیادہ دل میں احساس پیدا ہوا کہ اللہ، یہ خاندان والے کی یہ حالت ہے، آپ نے سمجھا کہ ضرور یہ ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی کی دعا کا نتیجہ ہے۔ تو جو تھے ان کے آباء و اجداد میں نام میں بھول گیا، تو ان کی قبر کے اوپر آپ تشریف لے گئے، اور قبر پر جا کر مراقبہ کیا، اور اپنے نانا جان سے یا دادا جان سے درخواست کی کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ آپ کے خاندان والوں کی تنگی اللہ تعالیٰ دور فرمائے، خاندان والوں کی تنگی کو دور فرمائے۔ تو کہا کہ نہیں، میں نے تو اللہ سے یہ مانگا تھا، یہ فقیری اور تنگی یہ تو میں نے اپنے خاندان والوں کے لیے اللہ سے مانگ کر لی ہے، اب میں دوبارہ اللہ سے اس بارے میں کیسے مراجعت کر سکتا ہوں؟ تم ہی اللہ سے مانگو۔ چنانچہ سید صاحب نے اللہ سے دعا فرمائی، تو آپ کی دعا کی برکت سے وہ سارے باغات ہرے بھرے ہو گئے۔
گلر کے درخت کا نام و نشان نہیں رہا، دوسرے درخت۔ ہاں، تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ بعض اللہ کے نیک بندوں کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے حالات کو بدل دیتے ہیں۔ جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ بھئی حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ افغانستان تشریف لے گئے تھے، تو وہاں جس بستی میں ٹھہرے تھے اس بستی میں دریا کے کنارے کے اوپر ایک آم کا درخت تھا، ایک آم کا درخت تھا، بہت پرانا معلوم ہوتا تھا، اس میں آم نہیں آتے تھے۔ تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ آم کے درخت پر پھل کیوں نہیں آتے؟ تو کہا کہ حضرت سالہ سال سے اس پر پھل نہیں آتے۔ تو فرمایا کہ لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے اس درخت نے بھی پھل دینا چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس درخت کے نیچے جو ہے بچوں کو پڑھانا شروع کرو۔ وہاں مدرسہ بھی چالو تھا، تو یہاں سبق پڑھاؤ شرع وقایہ کا اور اس طریقے سے دوسری کتابوں کا، اس درخت کے نیچے بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ تو اسی سال اس درخت میں آم آئے، اور اتنے آم آئے، اتنے عام، حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ میں لکھا ہے آپ کے رفقا، آپ کے ساتھ جو ہندوستان سے گئے تھے وہ تقریباً 700 تھے، 700 سب نے کھائے اور اپنے وطن میں بھی بھیجے۔ ہاں، اسی طریقے سے حضرت مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے گھر حضرت شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، تو گھر کے باہر کوئی درخت تھا، اس کو پھل نہیں آتے تھے۔ تو پوچھا کہ بھئی مفتی صاحب اس کو پھل کیوں نہیں آتے؟ تو کہا کہ حضرت پھل نہیں دیتا۔ تو آپ نے فرمایا ارے درخت پھل کیوں نہیں دیتا؟ تو اسی سال اس نے پھل دینا شروع کر دیا، اتباع سنت کی برکت سے۔ تو فقر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان والوں کے لیے فقر کی دعا فرمائی، تنگی معاش کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالداری کا لازمی نتیجہ سرکشی ہے۔ جس کے پاس، جس کی زندگی میں تنگی اور ترشی ہوتی ہے تو اس میں عاجزی ہوتی ہے، مقصد اصل عاجزی ہے۔ اسی لیے ہرقل نے حضرت ابو سفیان سے پوچھا تھا نا کہ تمہارے اندر جو نبی نکلے ہیں اور نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ان کے ماننے والے کمزور لوگ ہیں یا مضبوط لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں؟ تو کہا کہ نہیں، کمزور لوگ ہیں، مال کے اعتبار سے، عزت کے اور عہدے کے اعتبار سے ان کے ماننے والے کمزور ہیں۔ تو ہرقل نے کہا ہم اتباع الرسل، تو فقیر اور کمزور لوگ جو ہے یہی رسولوں کے متبع ہوتے ہیں، رسولوں کے متبع ہوتے ہیں۔ تو فقر کی آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ اے اللہ، جب تو اپنے بندوں کے ساتھ فتنوں کا ارادہ کرے، اپنے بندوں کے ساتھ فتنے کا ارادہ کرے تو مجھے تو اپنے یہاں بغیر فتنے میں پڑے ہوئے بلا لینا۔ اس دعا میں کتنی بلاغت ہے
کہ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ جب تو میرے ساتھ فتنے کا ارادہ کر، ہاں جب تو میرے ساتھ، اس لیے کہ اپنے ساتھ فتنے کا سوچنا یہ بری چیز ہے، ہاں اس لیے آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ، اے اللہ جب تو اپنے بندوں کے ساتھ فتنے کا ارادہ کرے تو وہ فتنے کا اثر میرے اوپر بھی آئے گا، مجھ تک بھی آئے گا، تو اے اللہ بغیر فتنے کے مجھے دنیا سے اٹھا لے گا۔ اس لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللَّهُ، پاک دامانی کا اللہ سے سوال کیا جا سکتا ہے، پاک دامانی۔ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے دل کا گھنا مانگے گا تو اللہ اس کو دل کا گھنا عطا فرمائے گا، جو اللہ سے پاک دامنی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پاک دامنی عطا فرمائیں گے۔ معلوم ہوا کہ دل کا گھنا مانگنا چاہیے، ہاں دل کا گھنا۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یہ دعا آپ علیہ السلام نے بتلائی، تو یہ دعا مانگنی چاہیے گھنا کی اور پاک دامنی۔ صبر مانگنا برا ہے، ہاں اس لیے کہ صبر مصیبت پر ہوتا ہے، صبر مصیبت پر ہوتا ہے، صبر مانگنا گویا مصیبت کو مانگنا ہے، اس لیے صبر مانگنے سے منع کیا گیا۔ اس لیے اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا وَمَن يَسْتَصْبِرْ، جو آدمی صبر مانگے گا، بلکہ کیا فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو آدمی تکلیف اٹھا کر صبر کرے گا، صبر مانگے گا نہیں، صبر مانگنا برا ہے، لیکن کیا فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ، صبر کہتے ہیں صبر کرنا عربی زبان، اور تصبر کہ جو آدمی جو ہے تکلیف اٹھا کر بڑی مشقت کے ساتھ صبر کرتا ہے اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو صبر پر آمادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ہے، اس لیے فرمایا آپ علیہ السلام اونٹی تو جوامع الکلم، آپ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے جامع کلمات دیے گئے، ایک ایک آپ علیہ السلام کے فرمان میں وہ معانی ہے اور وہ حکمتیں ہیں کہ جس تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی، جس تک ہم نہیں پہنچ سکتے، علماء اور مشائخ نے ان معانی کو بیان کیا ہے۔ تو فقر کی دعا فرمائی، فقر اختیاری ہے، فقر کی دعا مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ فقر میں رکھے تو راضی رہنا چاہیے۔ فقر کے اسباب اختیاری ہے، جو چیز اختیاری ہوتی ہے، جو چیز اختیاری ہوتی ہے اس کے مانگنے کا سکھایا گیا کہ وہ چیز مانگو، وہ چیز مانگو۔ تو جب آدمی میں فقر ہوتا ہے تو پھر عاجزی دل میں پیدا ہوتی ہے، تو اس کو اللہ کا رجوع نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقراء مہاجرین مالداروں سے جنت میں پہلے داخل ہوں گے 500 سال پہلے داخل ہوں گے، ہاں
500 سال پہلے حضرات محدثین نے اس حدیث کے ذیل میں فرمایا ہے کہ بھائی مہاجرین فقراء جو ہجرت کر کے آئے، جیسے حضرت ابو ہریرہ اصحاب صفہ جو مہاجرین تھے، ہجرت کر کے آئے تھے اور ان کے پاس مال نہیں تھا، تو اس سے تو معلوم ہوا کہ یہ 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو کیا حضرت عبد الرحمن بن عوف مالداروں میں سے تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالداروں میں سے تھے، تو کیا یہ بعد میں داخل ہوں گے؟ تو حضرات شورا فرماتے ہیں کہ یہ فضیلت جزئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بعد میں داخل ہوں گے۔ تو فقر سے آدمی کے دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، لیکن جو فقر سنت کے مطابق ہو، جس میں آدمی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اور شکوہ اور شکایت کرنے والا نہ ہو، اللہ نے جس حال پر رکھا ہے اس حال پر راضی رہنے والا ہو۔ اس لیے جتنے مشائخ گزرے ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے، ابتدائی حالات تو تنگی آپ کو نظر آئے، تنگی۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو قرضہ چھوڑ کے گئے تھے، اور کتب خانہ تھا اور قرضہ، تو آپ قرضے کو ادا کرنے کے لیے ٹوپیاں پھراتے تھے، ٹوپیاں ایک کے پاس سے قرضہ لیا، وعدے کے فلاں تاریخ کو میں دے دوں گا، اور جس کا تقاضا ہوا ہے اس کو دے دیا، پھر اس کو ادا کرنے کے لیے دوسرے کے پاس سے لیے۔ اس طریقے سے بڑی تنگی کی حالت تھی، کتب خانہ بھی چلا رہا تھا، اور اس طریقے سے میں نے قرضہ ادا کیا۔ لیکن بعد میں دیکھو اللہ کی طرف سے فتوحات کیسی ہوئی، کیسی فتوحات ہوئی۔ آپ کے ہاں کتنے لوگ کھانا کھاتے تھے، خانقاہ میں آنے والے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے آپ کے دسترخوان کے اوپر کھاتے تھے۔ یہ ہے تو جو فقیری انسان اللہ سے مانگتا ہے اور اس پر شکوہ اور شکایت نہیں کرتا تو اللہ کی طرف سے اس کی ترقی ہوتی ہے اور اس پر معارف کا فیضان، اللہ کی طرف سے معرفت کا دریا اس کے دل میں ابلنا شروع ہو جاتا ہے۔ باقی بعض تو فقیر ہوتے ہیں لیکن ساتھ میں حرام کام بھی کرتے ہیں، جیسے ایک واقعہ میں بیان کرتا رہتا ہوں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان میں حدیث کو سب سے پہلے لانے والے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پہلے کا زمانہ ہے ان کا، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ، اور حضرت مولانا ابراہیم الحق صاحب ہندوئی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نسل میں سے۔ تو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں پڑھتے تھے۔ شیخ علی متقی جو محدثین میں سے گزرے ہیں گجرات کے، علی متقی جنہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے کنز العمال، تو ان کے جو شاگرد تھے علی متقی کے، ان کے شاگرد کے پاس مکہ مکرمہ میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے۔ مکہ مکرمہ جب مکمل ہو گیا پڑھنا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو اشارہ کیا گیا کہ بھئی آپ کو ہندوستان جانا ہے دین کی دعوت کے لیے، علم حدیث کو پھیلانے کے لیے آپ کو ہندوستان جانا ہے۔ تو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضور میں آپ سے دور جانا پسند نہیں کرتا، یہاں قریب میں ہوں تو آ کر جو ہے میں آپ کی زیارت کر لیتا ہوں مدینہ منورہ آ کر کے، اتنا دور میں چلا جاؤں گا تو کیسے آؤں گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت شیخ کو یہ فرمایا کہ تم جب بھی مراقبہ کرو گے ہماری زیارت ہو جائے گی، چاہے کتنے دور چلے جاؤ مراقبہ کرو گے ہماری زیارت ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے ہندوستان آئے اور آ کر جو ہے درس دینا شروع کیا، دین کی دعوت میں لگ گئے۔ چونکہ ان کی زندگی میں تنگی تھی، اس لیے آپ پڑھانے کے ساتھ ساتھ فقیروں کو تلاش کرتے تھے اور فقیروں کے پاس جانا پسند کرتے تھے، اس لیے کہ بعض فقیر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ تلاش کرتے ہوئے ایک فقیر کے یہاں تشریف لے گئے۔ تو جب آپ اس فقیر کے پاس گئے تو فقیر نے کہا عبدالحق میں تمہارا کب سے منتظر تھا، آ جاؤ۔ فقیر نے یہ کہا۔ اس فقیر کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا، تو وہ شراب کا پیالہ پی گیا اور دوسرا پیالہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کیا، لوگوں پیو۔ تو کہا کہ بھئی یہ تو حرام ہے، میں کیسے پیوں، ناجائز ہے۔ تو کہا کہ پی لو ورنہ پچھتاؤں گے۔ کہا نہیں میں نہیں پیا۔ واپس گھر آ گئے، رات کو مراقبہ کیا تو مراقبہ میں دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور اس خیمے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے اور باہر یہ فقیر لاٹھی لے کر کھڑا ہے، اندر جانے نہیں دیتا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اندر جانے نہیں دیتا۔ ارے جانے دیں بھائی، نہیں یہ لاٹھی دیکھی ہے، تمہارا سر پھوڑ دوں گا۔ میں نے نہیں کہا تھا پچھتاؤں گے؟ چلو مجھے نہیں جانا اندر، میں واپس چلے گئے۔ پھر دوسرے دن بھی پھر اسی فقیر کے پاس گئے۔ اللہ والے ہوتے ہیں، جانچنے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ اس فقیر کے پاس گئے، وہی معاملہ ہوا۔ اس نے شراب کا پیالہ پیش کیا تو کہا نہیں میں تو نہیں پیوں گا، حرام ہے۔ اس نے کہا پچھتاؤں گے۔ رات کو اسی طرح واقعہ ہوا، 3 راتوں تک اسی طرح واقعہ ہوا۔ وہ فقیر باہر کھڑا ہے لاٹھی لے کر کے اور اندر جانے سے منع کرتا ہے۔ تیسرے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام خیمے میں تشریف فرماتے، صحابہ کرام تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابی سے فرمایا ارے بھئی عبدالحق 3 دنوں سے نہیں آ رہا ہے، کیا ہے؟ ہاں عبدالحق 3 دن سے نہیں آتا۔
باہر تو دیکھو، باہر کچھ آواز آ رہی تھی، تو فرمایا کہ حضور باہر کھڑے ہیں لیکن یہ فقیر ہے لاٹھی لے کر کے کھڑا ہے، وہ اندر آنے نہیں دیتا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دونوں کو اندر بلایا، دونوں کو بلایا، دونوں کو اندر بلایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہے، کیوں نہیں آئے تم؟ 3 راتوں سے تم آئے نہیں۔ جو واقعہ اور جو صورت حال تھی وہ حضرت نے بتلا دی شاہ عبدالحق کہ حضرت یہ فقیر صاحب یہ شراب کا پیالہ پیش کر رہے تھے، میں نے نہیں پیا، اور یہ باہر لاٹھی لے کر کھڑے تھے، اندر آنے نہیں دیتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اخرج انی یا کلب، ارے کتے یہاں سے باہر نکل، ارے کتے یہاں سے باہر نکل۔ یہ مراقبہ پورا ہو گیا حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ صبح میں پھر جو ہے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس فقیر کی خانقاہ میں گئے، تو دروازہ بند تھا فقیر کا۔ لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کہاں گئے فقیر صاحب؟ تو کہا کہ نہیں، دروازہ بند ہے۔ اچھا کہاں گئے؟ پتہ نہیں تم کو؟ کہ ہاں کہیں پتہ نہیں ہم کو تو کہا کہ تم نے رات کو یہاں سے کوئی جانور جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ کہا کہ ہاں یہاں سے کالا کتا گیا تھا، یہاں سے کالا کتا گیا تھا۔ تو اب دیکھو یہ اس واقعے میں وہ فقیر تھا، جب فقیر تھا اور اختیار سے جو دنیا سے دور ہوتا ہے اور شریعت کے خلاف ورزی کرتا ہے، شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے بطور ڈھیل اور استدراج کے اس کو پر بھی غیب کی چیزیں منکشف ہوتی ہیں۔ ہاں بطور استدراج ڈھیل کے طرف غیب کی چیزیں اس پر بھی منکشف ہوتی ہیں، لیکن وہ شیطان گویا شیطانی صورت اس کی ہوتی ہے، وہ شیطان ہوتا ہے، اسی لیے اس کو جو ہے اندر جانا نصیب نہیں ہوا اور باہر لاٹھی لے کر کھڑا تھا اور اندر جانے سے منع کر رہا تھا۔ تو یہ دونوں طرح کے فقر ہیں، جو فقر اختیاری مانگ کر کے ہو اور شریعت کی پابندی کے ساتھ، شریعت کی پابندی کے ساتھ، تو پھر اس میں بندے کی ترقی ہوتی ہے۔ اسی لیے تقریباً اکثر انبیاء کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، ان کی زندگی یہی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہمارے گھر میں ہم جو 3 چاند دیکھتے تھے، ہم پر 2 مہینے مسلسل گزرتے تھے، اس میں ہم 3 چاند دیکھتے تھے، ہمارے گھر میں آگ نہیں جلائی جاتی تھی۔ ہاں حالانکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے 9 مکان تھے، 9 انبیاء تھے، لیکن جو ہے ہمارا گزر صرف جو ہے 2 کالی چیزوں پر ہوتا تھا، کھجور و پانی کے اوپر ہمارا گزران تھا اور آگ نہیں جلائی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب سب سے زیادہ انبیاء کرام علیہم السلام ہوتے ہیں، سب سے زیادہ۔ اللہ چاہے تو ان کو مالدار بنا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حال میں رکھا اس لیے کہ اسی میں ترقی ہوتی ہے اور اسی سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ رہ گیا حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے جو بادشاہت دی تھی،
تو وہ یہ ان کا معجزہ تھا، ہاں یہ ان کا معجزہ تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے تو شیطان سامنے آیا اور آپ کی نماز کو خراب کرنا چاہا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر میں چاہتا تو اس شیطان کو ستون سے باندھ دیتا، صبح میں تم سارے کے سارے اس کو دیکھتے، لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، رب ہب لی ملک لا یبغی لأحد من بعدی، ہاں اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو۔ تو یہ اللہ نے ان کو معجزہ دیا تھا، تو میں نے سوچا کہ بھائی ان کی جو شان اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی اس میں تھوڑی سی بھی کمی نہ ہو، اس لیے میں نے اس کو چھوڑا، اس کو ستون سے باندھا نہیں۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے اس حدیث کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اے اللہ مجھے تواضع اور عاجزی عطا فرما، اور اے اللہ ہم کو جابروں متکبروں عیش پرست امیروں میں سے نہ بنا۔ اور اسی سے اخذ کر کے امام سبکی نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد قلب کی استقامت یعنی عاجزی اور انکساری ہے، جس کی دعا کرنی چاہیے، اور یہی حیات قلب ہے۔ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے العجز فخری جو فرمایا، یعنی عاجزی میرے لیے فخر کی بات ہے، تو مسکنت سے مراد یہی عجز ہے، یہی عجز ہے، نہ کہ فقر و غربت، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب گناہ تھے۔ اس لیے ہم کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم احینی مسکینہ و امیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان، فجر کی سنت اور فرض کے درمیان یہ دعا پڑھے، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، 40 مرتبہ، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت 40 مرتبہ پڑھنے پر مواظبت کرے گا تو اس کو دل کی حیات نصیب ہوگی، اور اس کا دل کبھی مردہ نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنا آسان نسخہ ہے حیات قلبہ کے حصول کا۔ اللہ تعالی ہم کو اس وظیفے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حیات قلبہ کی اہمیت۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ العیدین محتسبا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے عیدین کی دونوں راتوں میں خالص اجر و ثواب کی امید پر عبادت کی، اس کا دل قیامت کے اس ہولناک دن میں مردہ نہیں ہوگا، جس دن لوگوں کے دل خوف و دہشت سے مردہ ہوں گے۔ یہ ہے قیامت میں کام آنے والی نعمت قلب کی سلامتی ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ کی قیامت کے دن جو کام میں آنے والی ہے قلب سلیم۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس دن مال اور اولاد، بیٹے
نفع نہیں دیں گے مگر وہ شخص جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر کے آئے۔ قلب سلیم کی صاحب روح المعانی نے 5 تفسیریں کی ہیں۔ قلب سلیم کس کا ہوتا ہے اور قلب سلیم کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 1، جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہو، سمجھو کہ اس کا قلب سلیم ہے۔ الذی یرشد بنیہ الی الحق، جو ہمیشہ اپنی اولاد کو حق کی طرف بلاتا ہو، دنیا کی طرف نہیں۔ نمبر 3، جو عقائد باطلہ سے دور ہو، کفر سے، شرک سے اور بدعت سے جو دور ہو، سمجھو اس کا قلب سلیم ہے۔ جو شہوتوں سے پاک ہو، جو شہوتیں انسان کو جہنم تک پہنچاتی ہے، جو شہوتیں انسان کو ان شہوتوں سے دور ہو۔ اور نمبر 5، الذی لیس فیہ غیر اللہ، جس کے دل میں اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، جس کے دل میں غیر اللہ نہ ہو۔ یہ ہے صاف ستھرا دل اللہ کے نزدیک محبوب ترین ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، سن لو، روئے زمین پر اللہ کے برتن ہیں، اللہ کے برتن روئے زمین پر یہ دل ہے، یہ دل روئے زمین پر اللہ کے برتن ہیں۔ سب سے اچھا اور محبوب برتن اللہ کے نزدیک وہ دل ہے جو صاف اور شفاف ہو، اصفاہا و اصلبہا و ارقہا، جو دل جو ہے صاف ستھرے ہو گناہوں سے، اصلبہا دین میں پختہ ہو، اور مسلمانوں پر سب سے زیادہ نرم ہو۔ یہ ہے، یہ گویا یہ صاف ستھرے دل یہ اللہ کے برتن ہیں، اللہ کے برتن ہیں۔ کس قدر اہم حدیث پاک ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو اللہ کے برتن سے تعبیر فرمایا، اس لیے کہ برتن میں اللہ کی معرفت، یہ برتن دل جو ہے اللہ کی معرفت کی جگہ ہے، اللہ کی معرفت کی جگہ ہے، اللہ کی جگہ ہے، اللہ کی محبت کی جگہ ہے۔ اور عند اللہ اس کی محبوبیت کے لیے اس کی صفائی ستھرائی کی طرف ترغیب دی۔ اس سے قلب کی اصلاح اور درستگی کی کس قدر اہمیت ثابت ہوئی، مگر افسوس کہ عام طور سے اس سے غفلت برتی جا رہی ہے۔ یہ ہے سبحان اللہ، استغفر اللہ۔